بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اس وقت کتاب حیات المسلمین کی 25ویں اور آخری روح، جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اپنا لباس، اپنی وضاقت، اپنی بول چال، اپنا برتاؤ وغیرہ غیر مذہب والوں سے الگ اور ممتاز رکھنا چاہیے۔ اس میں ہم لوگوں سے ایک بات بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، پوری امت اس میں مبتلا ہو گئی ہے کہ ہم نے اپنا لباس چھوڑ دیا اور اپنی ایک پہچان جو تھی داڑھی اور سنت کے مطابق اپنی وضاقت، عورتوں نے اپنا پردہ اور اپنا زندگی گزارنے میں، بول چال میں، قدم قدم پر جو ایک شان جھلکتی ہے اسلامی کہ یہ مسلمان بات کر رہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی اور ان کا غلام بات کر رہا، اور یہ ان کے رہنے کا انداز ہے، یہ ان کے رہنے کا طریقہ ہے، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، عبادات میں، برتاؤ میں۔ غرض یہ کہ ہر جگہ ہم لوگوں نے اپنا طریقہ چھوڑ کر کے غیروں کے طریقوں کے ساتھ صلح کرتے کرتے بالکل ہی اپنے آپ کو برباد کر لیا۔ اور یہ بھی کسی قوم کے مردہ ہونے کے لیے کافی ہے یہ بات کہ وہ غیروں کا طریقہ اختیار کر کے ان میں گھل مل جائے۔ زندہ قومیں اپنے دم پر ہوتی ہیں، ان کا طریقہ دوسرے اختیار کرتے ہیں، نہ کہ وہ دوسروں کا طریقہ اختیار کرے۔ بہرحال یہ آخری مجلس ہے، اور اس مجلس میں ارادہ یہ تھا کہ پہلے حیات المسلمین کا اب تک کا جو جتنا بیان ہو چکا ہے اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیا جائے۔ تو خلاصے کے طور پر یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ کتاب بنیادی طور پر لکھی گئی ہے اس لیے کہ مسلمان قوم بحیثیت مسلمان ہونے کے، وہ اگرچہ زندہ ہے، یعنی اس کے اندر کسی نہ کسی درجے میں ایمان اور اللہ اور رسول کی محبت ہے، لیکن جس درجے کی ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء کام کرنے لگے، ہاتھ کام کرنے لگے، پاؤں کام کرنے لگے، آنکھ کام کرنے لگے، اور وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر کے، مضبوط ہو کر کے لوگوں کے سامنے آ جائے، اس طرح کی کیفیت پیدا ہونے کے لیے جتنے اعمال کو اس امت میں زندہ ہونا ضروری ہے، ان اعمال کی ایک فہرست حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بہت لمبی غور و فکر اور لمبی طویل مدت تک غور و فکر کے بعد، بہت محنت اور مجاہدے کے بعد مرتب فرمایا، اور حضرت نے اس کو تجویز فرمایا کہ اگر یہ سارے اعمال قوم میں زندہ کر لیے جائیں کوشش کر کے، تو انشاءاللہ یہ قوم پھر سے اپنے اسی جگہ پر آ جائے گی جس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا، اور جس کی وجہ سے دنیا بھر میں اسلام پھیل گیا تھا۔ اس میں ہم لوگوں سے ایک بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ کامیابی کا راستہ جب چنتے ہیں تو اس کے لیے دوسری قوموں کی کامیابی کے راستے کو اپنی کامیابی کے لیے بھی بنیاد بنا لیتے ہیں۔ کہتے ہیں دوسری قومیں اس راستے سے کامیاب ہوئی تو ہم بھی اسی راستے سے کامیاب ہوں گے، مگر جو لوگ دنیا پرست ہیں ان کی کامیابی دنیا پر محنت کرنے سے ہے، اور جو آخرت کے لیے فکر مند جو جماعت ہو اس کی کامیابی آخرت کے امور کو زندہ کرنے سے ہوگی۔ ہمارے وہاں ہم کو اپنی قوم کو دوسری قوم پر قیاس کرنے سے اور دوسری قوم کے نقش قدم پر چلانے سے نتیجہ کیا ہوگا کہ ہم بھی وہیں پہنچ جائیں گے جہاں دوسری قومیں پہنچی ہیں۔ اس وقت دنیا بھر کی جتنی مہذب اقوام ہیں، ان کے حالات کو جو لوگ قریب سے دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ تمام جاہلیت کی غلطیاں جو ہیں وہ پورے عروج کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ان قوموں کے اندر آ چکی ہیں۔ تو جاہلیت میں جتنے افعال تھے، جیسے زنا عام تھا، جیسے بے حیائی عام تھی، شراب عام تھی، جیسے ایک دوسرے کا حق لے لینا اور چھین لینا عام تھا، جھوٹ عام تھا، دھوکہ دینا عام تھا، جائیداد کے لیے اور جائیداد کے لیے اور دنیاوی ساز و سامان کے لیے اور جاہ کے لیے لڑنا بھیڑنا اور ایک دوسرے کا قتل و غارت کرنا عام تھا۔
یہی ساری چیزیں اس وقت بھی دنیا کی جو مہذب اقوام کہلاتی ہیں ان کے اندر بھی پالی گئی ہے، اور وہاں بھی یہ ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ زنا طبیعتوں میں گھس چکا ہے، بے حیائی عام ہو چکی ہے، اور اتنی عام ہو چکی ہے کہ اب اس سے ان کے لیے نجات پانا مشکل ہو رہا ہے۔ شراب ان کی بھٹی میں پڑ چکی ہے، اور تباہی و بربادی کے سارے اسباب انہوں نے اپنے لیے اختیار کر لیے۔ تو اب مسلمانوں کو بھی اگر وہی راستہ چننا ہے کامیابی کا، تو پھر تو ایسی کامیابی سے اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ مسلمانوں کی تمام کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے، اور مسلمانوں کی تمام کامیابی آخرت کی کامیابی میں منحصر ہے۔ کوئی مسلمان غریب ہو لیکن اس کی آخرت میں کامیاب ہے تو وہ کامیاب ہے، اور کوئی مسلمان امیر ہو لیکن آخرت میں ناکام ہے تو وہ برباد ہے۔ اگر کسی کے پاس عیش کے سارے سامان ہو جائے لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے صفر ہو، بیکار ہو، تو ایسے شخص کو کی اللہ اور رسول کی نظروں میں ذرا بھی عزت نہیں ہے، اور ایسے شخص کی اتباع اور پیروی کرنے کی مسلمانوں کو ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کو دنیا کی عزت اور دولت بھی اگر چاہیے تو وہ بھی اللہ کے رسول کی پیروی کے ساتھ، اور ان کی ہر طرح کی کامیابی اور فلاح بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کے ساتھ، اور آپ کی پیروی کے ساتھ، اور آپ کے طریقے پر۔ تو اس لیے تمام اعمال شرعیہ جو ہیں، یعنی جو شریعت کے جو تمام اعمال ہیں، ان تمام اعمال کو ہم اپنی قوم میں زندہ کریں، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اور حیات المسلمین میں ایسے کچھ اعمال کی ایک فہرست بنا دی گئی ہے، اور ان کے سے متعلق ضروری احادیث اور آیات کا ذخیرہ اکٹھا کر دیا گیا ہے، تاکہ کسی کو ذرا بھی شبہ ہو کہ یہ دین ہے کہ نہیں ہے تو وہ اس کو قاعدے سے اطمینان ہو جائے کہ یہ پوری طرح سے دین کا حصہ ہے۔ انہی میں سے پہلی روح میں بیان ہوا تھا اسلام اور ایمان کا، اس کے ساتھ ساتھ کفر اور بدعات کا بیان بھی ہو گیا تھا، اور ایسے ہی اسلامی عقیدوں کا بیان بھی کر دیا گیا تھا۔ دوسری روح میں علم دین حاصل کرنے کا طریقہ، اس کتنے طریقوں سے علم دین حاصل کیا جا سکتا ہے، اور قرآن پاک کی تعلم، اس کا سیکھنا سکھانا، اس کا بیان تھا۔ تیسری روح، تو یہ تین مجلسوں میں اس کا بیان ہو گیا تھا۔ اس کے بعد چوتھی مجلس اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا، اور جب محبت ہوگی تو آپ کی اتباع اور پیروی ہوگی، اور اسی کے ساتھ تقدیر کا اعتقاد کرنا، یعنی تقدیر کے عقیدے کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور توکل کا کام کرنا، یعنی اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس میں بتایا گیا تھا کہ جب مسلمانوں کا تقدیر پر بھروسہ تھا تو وہ دنیا میں کامیاب تھے، اور اس وقت تقدیر پر لوگوں کے اعتراض اور اشکال تو ہے، مگر بھروسہ اور یقین نہیں پیدا ہو پا رہا ہے اللہ پر۔ تو جو لوگ بھی اعتراض کرتے ہیں تقدیر پر، اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کو جانتے نہیں، اللہ کو پہچانتے نہیں، اور اللہ پر یقین ان کو پورا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے سوالات کرتے ہیں۔ ورنہ جب آدمی کو تقدیر پر یقین ہوگا تو وہ تدبیریں جو کرے گا، معمولی سے معمولی تدبیر میں بھی اس کو یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کامیابی دے سکتے ہیں اس کو۔ اور پھر جب تقدیر پر یقین ہوگا تو انسان دعا کا بھی اہتمام کرے گا، تو اس کا بھی بیان کیا گیا تھا کہ اور دعا کے ضروری آداب بھی بتائے گئے تھے۔ پھر بتایا گیا تھا کہ دین کی ترقی کے لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ عادات اور اخلاق اور سیرت کا بیان بھی کیا گیا تھا، اور آپ مسلمانوں پر ایک دوسرے کے حقوق کیا ہیں اس کا بھی بیان ہوا۔ اکرام مسلم کا سبق کیا گیا کہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اور کس طرح اپنے مسلمان بھائیوں کا اکرام کرنا ہے۔ پھر اپنی جان کے بھی حقوق بتائے گئے تھے کہ اپنی جان کی، یعنی صحت، قوت اور اطمینان قلبی کی حفاظت کرنا، تو صحت کی حفاظت ہو، صحت کی تدابیر کی جائے، اپنی قوت کی حفاظت ہو، اس کی تدابیر کی جائے، اور اطمینان قلبی کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ پھر نماز کی پابندی، نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی تعمیر وغیرہ کا نظام پورا، اور اس کے بعد کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا، ذکر کرنے کے طریقے کیا ہیں، ان کی قسمیں کیا ہیں۔ پھر مالداروں کو زکوٰۃ کی پابندی کرنا، اور زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ
زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کے ساتھ فطرے کا اور اس سے متعلق کچھ ضروری چیزیں بیان کر دی گئی تھیں۔ پھر اس کے علاوہ زکوٰۃ کے علاوہ کچھ خیرات جو ہوتے ہیں ان کا بھی بیان کیا گیا تھا، اور اسی طرح سے اس کے بعد روزے کا بیان ہوا، پھر حج کا بیان ہوا، اور حج کے ساتھ عمرے کا بھی بیان ہوا، پھر اس کے بعد قربانی کے مسائل کا بھی بیان ہوا، قربانی کے فضائل اور مسائل کا۔ پھر ایک بہت اہم سبق ہوا تھا کہ اپنی آمدنی اور خرچ کا انتظام رکھنا چاہیے، اور کاروبار کرنے کے مختلف طریقے ہیں، ان طریقوں سے کاروبار کرنا، آمدنی بڑھانا، ایسے ہی نکاح کرنا، نسل بڑھانا اور زنا سے اپنی حفاظت کرنا، ایسے ہی دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت کی فکر میں رہنا۔ پھر گناہوں کا بیان کیا گیا تھا کہ کون کون سے چیزیں اسلام میں گناہ کہلاتی ہیں، بڑے بڑے گناہ جو ہیں ان کا بیان ہوا، تو اور پھر ان سے متعلق روایات، اور اس کے بعد صبر و شکر کا بیان ہوا۔ پھر اس کے بعد 24ویں مجلس میں، 24ویں روح میں مشورے کے جو قابل امور ہیں، ایسے امور میں دیانتدار خیر خواہ لوگوں سے مشورہ کرنا، اور اسلامی جو معاشرت ہے اس معاشرت کا خیال کرنا، اور صفائی معاملہ کا اہتمام کرنا۔ اور اب یہ آخری مجلس ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اپنا لباس، اپنی وضاقتہ، اپنی بول چال، اپنا برتاؤ، ان سب میں غیر مذہب والوں سے مسلمانوں کو اپنا طور طریقہ الگ رکھنا چاہیے اور ممتاز رکھنا چاہیے۔ ممتاز تو ہے ہی، اس لیے کہ جو سنت ہے وہ سب سے ممتاز ہے، سب سے بڑھیا۔ دوسری قوموں کی وضع و عادات بلا ضرورت اختیار کرنے کو شریعت نے منع کیا ہے۔ پھر ان میں بعض چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ بھی رہے تب بھی گناہ رہیں گی، جیسے داڑھی منڈانا، یا حد سے باہر کتروا لینا، یا گھٹنوں سے اونچا پیجامہ یا جانگیاں پہننا، یعنی جو گھٹنے ہیں سطر ہیں ان سے اونچا پہننا، جس کو نیکر وغیرہ لوگ پہنتے ہیں جس طرح سے، تو یہ تو سطر کھولنا ہے، یا جانگیاں پہننا، یہ سب تو ہر حال میں ناجائز ہے۔ ایسے ہی ٹخنے سے نیچے کپڑا لٹکانا، اور اگر اس کے ساتھ شرعی وضع کو حقیر بھی سمجھے یا اس کی برائی کرے تو پھر گناہ سے گزر کر کفر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات میں بہت ڈرنا چاہیے، اور مسلمانوں کو اس مسئلے کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ اگر دوسری قوموں سے ان کی خصوصیت نہ ہو تو وہ گناہ نہیں رہیں گی، یعنی ان کو دیکھ کر کے یہ نہ سمجھ میں آئے کہ یہ فلاں قوم کا طریقہ ہے۔ اور خصوصیت نہ رہنے کی پہچان یہ ہے کہ ان چیزوں کو دیکھنے سے عام لوگوں کے ذہن میں یہ کھٹکنا ہو کہ یہ وضع تو فلانے لوگوں کی ہے، جیسے شیروانی یا اشکن وغیرہ پہنتے ہیں۔ مگر جب تک یہ خصوصیت ہے، یعنی وہ کسی قوم کا مخصوص لباس ہو، اس وقت تک منع کیا جائے گا۔ جیسے ہمارے ملک میں کوٹ پتلون پہننا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب انگریز آئے تھے، اور اس زمانے میں وہ انگریزوں کی خاص چیز مانی جاتی تھی، اب تو بہت عام ہو گیا رواج اس کا۔ یا دھوتی باندھنا، یا عورتوں کو لہنگا پہننا۔ پھر ایسی چیزوں میں جو چیزیں دوسری قوموں کی صرف قومی وضع ہے، مذہبی وضع نہیں ہے، جیسے کوٹ پتلون وغیرہ، یا قومی وضع کی طرح ان کی عام عادت ہے، جیسے میز کرسی پر یا چھری کانٹے سے کھانا، اس کے اختیار کرنے سے تو صرف گناہ ہی ہوگا، کہیں کم کہیں زیادہ۔ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی مذہبی وضع ہیں، یعنی ان کو دیکھ کر کے ان کے مذہب سے کا اندازہ ہوتا ہے، ان کا اختیار کرنا کفر ہوگا، جیسے صلیب لٹکانا، یا سر پر چوٹی رکھ لینا، یا جنیو باندھ لینا، یا ماتھے پر قشقہ لگا لینا، یا جے پکارنا۔ جے پکارنے کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جے کے معنی فتح کے ہیں، تو کیا حرج ہے پکار لینے میں، مگر جے پکارنا یہ حقیقت میں ایک مذہبی شعار ہے۔ اس لیے بھارت ماتا کی یا ایسے کوئی بھی لفظ جو ہوتے ہیں جس میں کسی کی عبادت کا پہلو نکلتا ہو، یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اور جو چیزیں دوسری قوموں کی نہ قومی وضع ہیں نہ مذہبی وضع ہیں، وہ ان کی ایجاد ہوں اور عام ضرورت کی چیزیں ہیں، جیسے دیا سلائی یا گھڑی یا کوئی حلال دوا،
یا مختلف سواریاں یا ضرورت کے بعض نئے آلات جیسے ٹیلی گراف یا ٹیلی فون یا نئے ہتھیار یا نئی ورزشیں جن کا بدل ہماری قوم میں نہ ہو، ان سب کا برتنا جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے سامان نہ ہوں، جیسے گانے بجانے کی چیزیں، گراموفون، ہارمونیم وغیرہ۔ مگر ان جائز چیزوں کی تفصیل جن کا ابھی بیان ہوا اپنی عقل سے نہ کریں، بلکہ علماء سے پوچھ لیں۔ اور مسلمانوں میں اسی طرح اس کا بھی خیال رکھنا ہے ایک مسئلے کا کہ مسلمانوں میں جو فاسق یا بدعتی ہیں، خواہ وہ بدعتی دین کے رنگ میں ہوں خواہ دنیا کے رنگ میں ہوں، ان کی وضاحت بھی اختیار کرنا گناہ ہے، گو کافروں کی وجہ سے کم ہی صحیح۔ اسی طرح مرد کو عورت کی وجہ اور عورت کو مرد کی وجہ بنانا بھی گناہ ہے۔ پھر ان سب ناجائز طریقوں میں اگر پوری وجہ بنا لی، یعنی پوری طرح سے عورت کی شکل بنا لی یا پوری طرح سے بدعتی کی شکل بنا لی تو زیادہ گنہگار ہوگا، اگر ادھوری بنائی اس سے کم ہوگا۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ مسئلہ جس طرح شرعی ہے اسی طرح عقلی بھی ہے، کیونکہ مرد کے لیے زنانہ وضع بنانے کو، عورتوں کی نقل کرنے کو ہر شخص عقل سے بھی برا سمجھتا ہے۔ حالانکہ دونوں مسلمان اور نیک ہیں، تو جہاں مسلمان اور کافر کا فرق ہو یا صالح و فاسق کا فرق ہو، وہاں کافر یا فاسق کی وضع قطع بنانے کو کس کی عقل اجازت دے سکتی ہے؟ اب آگے کچھ چند حدیثیں اور آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور شیطان نے یوں کہا کہ میں ان کو اور بھی تعلیم دوں گا جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی صورت کو بگاڑا کریں گے۔ بگاڑنے کا مطلب جیسے داڑھی منڈانا، بدن کو دھوانا وغیرہ۔ اس میں یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بعض تبدیلی تو صورت کو بگاڑنا ہے اور حرام ہے، جیسا ابھی بتایا گیا، اور بعض تبدیلی صورت کا سنوارنا ہے اور واجب ہے، جیسے لبیں ترشوانا، ہونٹ کے بال، یا ناخن ترشوانا، بغل اور زیر ناف کے بال لینا۔ اور بعضی تبدیلی جائز ہے، جیسے مرد کو سر کے بال منڈا دینا یا کٹا دینا، یا داڑھی کا جو حصہ ایک مٹھی سے زیادہ ہو اس کو کٹا دینا، اور اس کا فیصلہ شریعت سے ہے نہ کہ رواج سے، کیونکہ اول تو رواج کا درجہ شریعت کے برابر نہیں، دوسرے ہر جگہ کا رواج مختلف، پھر ہر زمانے میں بدلتا بھی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا کہ ظالموں کی طرف دوستی یا شرکت کے اعتبار سے ان کے اعمال اور افعال کی طرف مت جھکو، کبھی ایسا نہ ہو کہ تم کو دوزخ کی آگ لگ جائے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اپنی وضع کا طریقہ چھوڑ کر دوسرے کی وضع اور طریقے کو خوشی سے تبھی آدمی اختیار کرتا ہے جب اس کی طرف دل جھکے، اور نافرمانوں کی طرف جھکنے پر دوزخ کی وعید فرمائی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ ایسی وضع اور طریقہ اختیار کرنا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص کے بدن پر کسم کے رنگے ہوئے کپڑے دیکھے، فرمایا کہ یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، ان کو مت پہنو۔ معلوم ہوا کہ کفار کی مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، ایسا کپڑا مرد کے لیے خود بھی حرام ہے، مگر آپ نے ایک وجہ یہ بھی فرمائی، معلوم ہوا کہ اس وجہ میں اثر ہے۔ ایسے ہی آپ نے فرمایا کہ ٹوپیوں کے اوپر اماموں کا ہونا، امامہ یعنی پگڑی، ٹوپیوں کے اوپر اماموں کا ہونا فرق ہے ہمارے اور مشرکین کے درمیان۔ مرقات میں ہے اس کی شرح میں کہ معنی یہ ہے کہ ہم امامہ ٹوپیوں کے اوپر باندھتے ہیں اور مشرکین صرف پگڑی باندھ لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی قوم کی شباہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ امام احمد اور ابو داود کی روایت ہے، یعنی اگر کفار فساق کی وجہ بنائے گا تو وہ گناہ میں ان کا شریک ہوگا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 چیزوں سے منع فرمایا، تو ان میں ایک یہ بھی تھی 10 میں سے، اور اس سے بھی کہ کوئی شخص اپنے کپڑوں کے نیچے حریر ریشم لگائے اجمیوں کی طرح، یا اپنے شانوں پر ریشم لگائے اجمیوں کی طرح۔ تو یہ طرح کا کیا مطلب ہے کہ دوسری قوموں کی طرح۔ ایسے ہی حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ لعنت کرے ان مردوں پر جو عورتوں کی شباہت بناتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی شباہت بناتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی وضع کا لباس پہنے، اور اس عورت پر بھی جو مرد کی وضع کا لباس پہنے۔ ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ایک عورت مردانہ جوتا پہنتی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانی عورت پر لعنت فرمائی ہے۔ آج کل عورتوں میں اس کا بہت رواج ہو گیا ہے، اور بعضی تو انگریزی جوتا پہنتی ہیں جس سے دو گناہ ہوتے ہیں، ایک مردوں کی وضع کا، دوسرے غیر قوم کی وضع کا۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت کرے اللہ تعالیٰ بال میں بال ملانے والی کو اور ملوانے والی کو، جس سے مقصد کیا ہے؟ دھوکہ دینا۔ دیکھنے والوں کو یہ دھوکہ معلوم ہو کہ اس کے بال لمبے ہیں، اور گودنے والی کو اور گدوانے والی کو۔ مردوں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر وہ گودتے ہیں یا گدواتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حجاج بن حسان سے روایت ہے کہ ہم حضرت انس کی خدمت میں گئے۔ حجاج اس وقت بچے تھے۔ کہتے ہیں کہ میری بہن مغیرہ نے مجھ سے قصہ بیان کیا کہ تم اس وقت بچے تھے اور تمہارے سر پر بالوں کے 2 چوٹلے یا گپھے تھے۔ حضرت انس نے تمہارے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا کی اور فرمایا کہ ان کو منڈوا دو یا کاٹ دو، کیونکہ یہ یہود کا طریقہ ہے۔ معلوم ہوا کہ یہود کا طریقہ ہو یا عیسائیوں کا طریقہ ہو یا ہندوؤں کا طریقہ ہو یا کسی بھی دوسری قوم کا طریقہ ہو تو اس سے اپنے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صاف رکھو اپنے مکانوں کے سامنے کے میدانوں کو، اور یہود کے مشابہ مت بنو، اس لیے کہ یہود میلے کچیلے ہوتے تھے۔ اب آج تو ہم لوگ مسلمانوں کا حال خراب ہو چکا ہے، ہمارے گھر گندے ہو گئے، ہمارے گھروں کے سامنے گندگی۔ ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت علی سے روایت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں عربی کمان تھی، اور آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس کے ہاتھ میں فارس کی کمان تھی، اس وقت ایران کا حصہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو پھینک دو اور اس کو، یعنی عربی کمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کو لو اور جو اس کے مشابہ ہے۔ تو چونکہ اپنی قوم میں اس کا بدل موجود تھا، یعنی اپنی کمان موجود تھی، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی کمان ہوتے ہوئے دوسری قوم کی کمان کیوں استعمال کرو۔ معلوم ہوا کہ برتنے کی چیزوں میں بھی غیر قوم کی مشابہت سے بچنا چاہیے، جیسے کانسی پیتل کے برتن بعض جگہ غیر قوموں سے خصوصیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی حضرت حذیفہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو عرب کے لہجے میں اور آواز میں پڑھو، یعنی صحیح اور بلا تکلف، اور اپنے کو اہل عشق کے لہجے سے اور دونوں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے لہجے سے بچاؤ۔ معلوم ہوا کہ پڑھنے میں بھی گانے والوں کا لہجہ، غیر قوموں کا لہجہ، بے شرع لوگوں کی مشابہت سے بچنا چاہیے۔ ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص نے سعد جو ابو جہل کی بیٹی تھی اس کو دیکھا کہ ایک کمان لٹکائے ہوئے تھی، مردوں کی چال سے چل رہی تھی۔ عبداللہ نے کہا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا کہ یہ سعد ابو جہل کی بیٹی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے ایسا شخص ہم سے الگ ہے جو عورت ہو کر مردوں کی مشابہت کرے یا مرد ہو کر عورت کی مشابہت کرے۔ اسی طرح سے اور بھی روایات ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دوسری قوموں کی مشابہت اختیار کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کچھ جگہوں پر تو یہ مشابہت حرام اور کفر ہے، کچھ جگہوں پر حرام نہیں ہے، کچھ چیزوں میں حرام نہیں ہے لیکن پھر بھی مکروہ ہے، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ وہ مشابہت کے دائرے میں نہیں آتی ہیں۔ اس کو کسی عالم سے اچھی طرح سمجھ کر کے اس کے مطابق کرنا چاہیے، لیکن مجموعی طور پر مسلمانوں کو اپنا ایک امتیاز بنا کر کے دنیا میں رہنا چاہیے، جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ایک الگ جماعت ہے، ان کا الگ طریقہ ہے، ان کی الگ زندگی ہے اور ان کے نبی کے کچھ الگ پیغام ہیں۔ تو اس لیے مسلمانوں کو اپنی وضع قطع بنا کر کے دنیا میں اپنے کو متعارف کرانا چاہیے، اپنی پہچان بنانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کتاب میں حیات المسلمین میں جو یہ مجلسیں چند ہوئی ہیں، ادھر 25 روحوں کا بیان ہوا ہے، اس میں تقریباً 300 سے زیادہ حدیثوں کا بیان ہوا ہے اور 90 آیتیں ہیں۔ ہم نے تو ان کو سب کو نہیں سنایا، مگر کتاب میں تو پورا ہے، اتنا ہے۔ پھر بھی ہم نے جو حدیثیں سنائی ہیں اندازہ یہ ہے کہ 250 سے زیادہ حدیثیں سنا دی ہیں اور 40 سے 50 کے قریب آیتیں سنا دی ہیں۔ تو اندازہ کر لیجئے کہ جن حضرات نے یہ آیتیں سن لی ہیں، حدیثیں سن لی ہیں، کتنا علم ان کو حاصل ہو گیا۔ اور اگر کوئی شخص اس کو دوسروں تک پہنچا دے، دوسروں کو بھی ترغیب دے دے
کہ تم بھی اس کو سن لو اور پڑھ لو، تو وہ اتنی حدیثوں اور اتنی آیتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد بہشتی زیور کی کہ الگ الگ بابوں کو خلاصہ کر کے ان کا نچوڑ نکال کر کے ایسے ہی مجلسوں کے ساتھ بیان کرنے کا ارادہ ہے، جیسے پاکی ناپاکی کے مسائل ہیں، لین دین کے مسائل ہیں، اور نکاح طلاق کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، اور وصیت وغیرہ کے مسائل ہیں، ان کو بیان کرنا ہے۔ اسی طرح سے عوام میں جو چیزیں پھیل گئی ہیں، غلط باتیں مشہور ہو گئی ہیں بہت سی، تو اغلاط العوام کے نام سے ایک کتاب ہے تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کتاب کا بھی خلاصہ اور نچوڑ لانا ہے۔ ایسی پیری مریدی کے جو طریقے ہیں ان کا بھی بیان کرنا ہے۔ بہت سے مضامین ہیں جو انشاءاللہ آگے بیان ہوتے رہیں گے۔ آپ حضرات اسی طرح سے ان مجالس کو اپنے اپنے گھروں میں سنتے سناتے رہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔